دا 40 رولز آف لو وہ مارکتولار ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں دو دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضی کی ہے۔ قسط نمبر 59 شمس قونیہ مئی 1247 عیسوی۔ ہماری شادی کی رات میں چپکے سے باہر صحن میں نکل آیا اور کچھ دیر وہاں بیٹھا گھر سے اٹھتی کئی دوسری آوازوں کے ساتھ ایک پرانے اناتولی گیت کی صدا سنتا رہا۔ بے انتہا حسین دلہن تم رونا مت، اپنی ماں سے ودا ہو، بابا کو الوداع کہو، کل تم پرندوں کو چہچہاتے سنو گی، اگرچہ سب کچھ پہلے جیسا کبھی نہ ہوگا۔ ہنسی، موسیقی، ادھر ادھر کی باتیں اور گانے والیاں گاتی بجاتی رہیں۔ میں وہاں کھڑا بیک وقت سوچتا اور گنگناتا، کانپتا اور مبہوت محسوس کرتا رہا۔ میں نے گیت کے بولوں پر غور کیا۔ عورتیں شادی کی رات ہمیشہ اداسی بھرے گیت ہی کیوں گاتی تھیں؟ صوفیہ موت کو شادی سے ملاتے اور اپنی موت کے دن کا جشن خدا سے وصل کے طور پر مناتے تھے۔ عورتیں بھی اگرچہ بالکل مختلف وجوہات کی بنا پر شادی کو موت سے ملاتی ہیں۔ چاہے شادی خوشی سے ہی ہو رہی ہوتی ہو، اداسی کی کوئی لہر ان پر چھا جاتی ہے۔ شادی کے ہر جشن پر اس دوشیزہ کا ماتم ہوتا ہے جسے جلد ہی بیوی اور پھر ماں بن جانا ہوتا ہے۔ مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد میں گھر میں آیا اور ایک خاموش گوشے میں مراقبہ کیا۔ پھر میں اس کمرے میں چلا آیا جہاں کمیا میری منتظر تھی۔ میں نے اسے سنہری دھاگوں سے تزئین شدہ سفید لباس پہنے بستر پر بیٹھے پایا۔ اس کے بالوں کی چوٹیاں بنا کر انہیں موتیوں سے سجایا گیا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھنا ناممکن تھا کیونکہ اس کا چہرہ موٹے سرخ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ کھڑکی کے پاس ٹمٹماتی شمع کے سوا کمرے میں کوئی روشنی نہ تھی۔ دیوار پر آویزاں آئینے کو مخملی کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا کیونکہ شادی کی رات دلہن کا آئینے میں اپنا عکس دیکھنا بدشگونی سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے بستر کے سرہانے ایک انار اور چاقو رکھا تھا تاکہ ہم پھل کھا سکیں اور اس کے دانوں کی تعداد کے برابر ہمارے بچے ہوں۔ کیرا نے مجھے مقامی رسوم کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ یاد دلایا تھا کہ مجھے دلہن کا نقاب اٹھاتے وقت اسے طلائی سکوں کا ہار تحفے میں دینا تھا، لیکن میرے پاس زندگی میں طلائی سکے کبھی بھی نہ رہے تھے اور میں اپنی دلہن کا استقبال کسی سے سکے قرض لے کر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے کمیا کا نقاب اٹھاتے ہوئے میں نے اسے کچھوے کے خول سے بنا کنگا پیش کیا اور اسے بوسہ دیا۔ وہ مسکرا دی۔ لمحے بھر کو مجھے اتنی شرم آئی
جیسے کوئی ننھا بچہ شرماتا ہے۔ تم بہت حسین ہو، میں نے کہا۔ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی، لیکن اس نے پھر اپنے کندھے اچکائے، اپنی پوری کوشش کی کہ وہ اس سے زیادہ پرسکون اور سمجھدار دکھائی دے جتنی وہ ہو سکتی تھی۔ میں اب آپ کی بیوی ہوں، وہ کہنے لگی۔ پھر اس نے فرش پر بچھے خوبصورت قالین کی طرف اشارہ کیا جو اس نے اپنے جہیز کے طور پر بہت محنت سے خود تیار کیا تھا، رنگین اور شوخ۔ اسے دیکھتے ہی میں جان گیا کہ قالین کی ہر گرہ اور ہر نمونہ میرے متعلق تھا۔ کیمیا قالین نہیں، اپنے خوابوں کو بنتی رہی تھی۔ میں نے اسے دوبارہ بوسہ دیا۔ اس کے لبوں کی گرمی نے میرے جذبات کو جگا دیا۔ اس سے چنبیلی اور جنگلی پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے پہلو میں دراز ہوتے ہوئے میں نے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور اس کے گداز بدن کا لمس محسوس کیا۔ میں اس کے اندر کھو جانا چاہتا تھا۔ اس نے خود کو یوں میرے سپرد کر دیا جیسے گلاب کی کلی بارش میں کھل جاتی ہے۔ میں پرے ہٹ گیا۔ مجھے معاف کر دو کیمیا، میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ ساکت اور حیران، سانس لینا بھی بھول کر اس نے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی کی شدت کو برداشت کرنا دشوار تھا۔ میں اپنے پیروں پر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے جانا ہوگا، میں نے کہا۔ آپ ابھی نہیں جا سکتے، کیمیا نے ایسی آواز میں کہا جو بالکل بھی اس کی نہ لگتی تھی۔ لوگ کیا کہیں گے اگر ابھی آپ کمرے سے چلے گئے؟ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ شادی اپنی تکمیل کو نہیں پہنچی، اور وہ سمجھیں گے کہ ایسا میری وجہ سے ہوا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے گویا خود کلامی کرتے زیر لب کہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ اپنی نگاہ پھیرتے اس نے دھیمے سے کہا، لوگ سمجھیں گے کہ میں باکرا نہ تھی، مجھے ذلت سے جینا پڑے گا۔ معاشرہ اپنے افراد پر ایسے مضحکہ خیز اصول نافذ کرتا تھا، اس پر میرا خون کھول اٹھا۔ غیرت کے ان قوانین کا اس ہم آہنگی سے کوئی لینا دینا نہ تھا جو خدا نے تخلیق کی تھی، بلکہ اس کا تعلق اس نظام سے تھا جو انسان برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ یہ احمقانہ بات ہے، لوگوں کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، میں نے اعتراض کیا، لیکن میں جانتا تھا کہ کیمیا ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں نے انار کے ساتھ رکھا چاقو جھپٹ کر اٹھا لیا۔ میں نے کیمیا کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھی، آہستگی سے جس کی جگہ ایسے شخص کے تاثرات نے لے لی جس نے ایک افسردہ صورتحال کو بھانپ کر قبول کر لیا ہو۔ میں نے اپنی بائیں ہتھیلی پر بغیر ہچکچائے زخم لگایا۔ میرے خون کے قطرے بستر کی چادر پر گہرے سرخ داغ چھوڑ گئے۔ انہیں یہ چادر دے دینا، یہ ان کے منہ بند کر دے گی، اور تمہارا نام صاف اور بے داغ رہے گا، جیسا کہ اسے ہونا چاہیے۔ رکیے، برائے مہربانی مت جائیے، کیمیا نے استدعا کی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن نہ جانتے ہوئے کہ اب کیا کرے۔ اس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی، میں اب آپ کی بیوی ہوں۔ اس لمحے میں سمجھ گیا کہ اس سے شادی کر کے میں کتنی بڑی خطا کر چکا تھا۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔
میں رات کی تاریکی میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرے جیسے شخص کو شادی کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ازدواجی ذمہ داریاں نبھانا میری فطرت میں ہی نہ تھا۔ میرا شدت سے جی چاہا کہ ہر شے سے دور بھاگ جاؤں، نہ صرف اس گھر، اس شادی اور اس شہر سے، بلکہ اس جسم سے بھی جو مجھے بخشا گیا تھا۔ تاہم اگلی صبح مولانا رومی کو دیکھنے کے خیال نے مجھے وہیں باندھے رکھا۔ میں انہیں دوبارہ چھوڑ کر نہ جا سکا۔ میں پھنس چکا تھا۔